بہت سارے احباب نادانی میں کہہ لیجیے، جہالت میں کہہ لیجیے کہ عرس کے موقع پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی رسومات ڈال لی گئی ہیں جن کا دین سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ خواہ وہ مزارات کے باہر جو منشیات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، خواہ یہ جو چادریں لے کر جا رہے ہوتے ہیں سارے رشتے میں، جو چادریں زمین کی طرف ہوتی ہیں تو چادروں پر قرآنی آیات درج ہوتی ہے، یہ صحیح برادری ہے، گستاخی ہے، اس کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ فذکرونی، سو تم میرا ذکر اس انداز سے کیا کرو کہ اذکرکم، کہ پھر میں رب ہو کر تمہارا ذکر کروں، کہ تم بندے ہو کر میرا ذکر اس انداز سے کرو، اس قدر محبت میں ڈوب کے کرو کہ اذکرکم، کہ وہ خالق کائنات مالک کل مختار ہو کر تمہارا پروردگار ہو کر وہ اپنے بندے کا ذکر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم دوستان محترم، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں باذن الہی میں اولیاء اللہ کے یوم وصال پر منعقد کیے جانے والے عروس یعنی عرس کی شرعی حیثیت پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت سے کیا۔ یہ سورۃ البقرہ جو کہ قرآن مجید کا سیکنڈ چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 152 تھی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فذکرونی، سو تم میرا ذکر اس انداز سے کیا کرو کہ اذکرکم، کہ پھر میں رب ہو کر تمہارا ذکر کروں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ تلقین فرما رہا ہے کہ تم بندے ہو کر میرا ذکر اس انداز سے کرو، اس قدر محبت میں ڈوب کے کرو، اللہ رب العزت کے قرب کی لگن میں کرو، اللہ رب العزت کی محبت کی جستجو میں اس انداز سے ذکر الہی پرفارم کرو، سر انجام دو کہ اذکرکم، کہ وہ خالق کائنات مالک کل مختار ہو کر تمہارا پروردگار ہو کر وہ اپنے بندے کا ذکر کرے۔ اس آیہ کریمہ سے پہلا نقطہ جو اسٹیبلش ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ فقط مخلوق ہی اپنے خالق کا ذکر نہیں کرتی، محض بندے ہی اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذکر سے اللہ اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اپنے ان بندوں کا خالق ہو کر ذکر کرتا ہے۔ بندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کے ذکر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اس نقطے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کن لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور کن لوگوں کے ذکر کا اہتمام فرماتا ہے۔ اس حوالے سے میں حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ اسے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب المعجم الاوسط میں بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بہقی السنن الکبریٰ میں بھی اس روایت کو لیتے ہیں۔ پھر امام حیثمی مجمع الزوائد میں بھی اس روایت کو لیتے ہیں۔ الغرض امام بزار مسند میں لیتے ہیں۔ الغرض کہ کثرت کے ساتھ محدثین اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس روایت میں اللہ رب العزت کی جانب سے حدیث قدسی کی صورت میں ارشاد آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا اولیاء من عبادی واحباء من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میری ساری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے محب ہوتے ہیں اور میں ان کا محبوب ہوتا ہوں، اور پھر وہ میں ان کا محب ہوتا ہوں اور وہ میرے محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر ان محبوب بندوں میں سے اللہ فرماتا ہے کہ اولیاء من عبادی، کہ پہلے تو فرمایا کہ ساری مخلوق میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ ان محبت کرنے والے وہ جو محبوب اولیاء بندے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ان میں پھر کچھ میرے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو میں محبت کے درجے پر فائز کرتا ہوں، اور پھر کچھ محبوبوں کو، محبوب بندوں کو محبوبیت کے مرتبے سے بلند کرتا ہوا اولیاء کے منصب پر فائز کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اپنی انتہاؤں کو چلی گئی ہے اور ہماری ایجوکیشنل سائنسز وہ ایڈوانسمنٹ کی ایکسٹریم پوزیشن کو چھو رہے ہیں، تو ہم بعض دفعہ ہمارے بعض احباب بالخصوص ہمارے مسلم بھائی ہم آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ وہ ایکویلٹی
اور اسلام کے مساوات کے تصور کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اولیاء اللہ کے مقام کو اپنے مقام کے ساتھ کمپیریٹو اس کی اسٹڈیز کرتے ہیں، اس کو انالیسس کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اور وہ خود کو اولیاء اللہ کے مقام کے برابر عوام الناس میں پورٹرے کرتے ہیں، اور وہ اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کو کم کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کا جو جواز بناتے ہیں وہ برابری ہوتی ہے، وہ مساوات ہوتی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہاں پر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں مساوات اور برابری کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، اور پھر فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، تو جب برابری اور مساوات کا مسلمہ اصول دیا انسانیت کو، تو وہیں پر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، یعنی کہ تمام بنی نوع انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے۔ رنگ، مذہب، نسل اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصیات کے مختلف پہلو ہیں، آپ کے علاقائی تناسب ہے، آپ کی نسبت ہے کسی خطے کے ساتھ، ریجن کے ساتھ، ان فیکٹرز کی بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت نہیں، مگر ہاں ایک معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ معیار تقویٰ کا معیار ہے۔ جب تقویٰ کے معیار پر ایک انسان کو دوسرے انسان پر اللہ کے حضور فضیلت ہے، یہی وہ معیار ہے جو اولیاء اللہ کو دیگر مخلوق خدا پر شان و عظمت دیتا ہے اور افضلیت دیتا ہے۔ جب آپ یہ نقطہ سمجھ چکے کہ اولیاء اللہ کی شان منفرد ہوتی ہے، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی کی صورت میں کہ ان اولیاء من عبادی واحبائی من خلقی، کہ ساری مخلوق میں کچھ میرے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور پھر ان محبوب بندوں میں سے کچھ کو میں اولیاء کے منصب پر فائز کرتا ہوں۔ اب جب یہ نقطہ سمجھ چکے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اس سے مزید لطیف تر نقطہ ہے، خوبصورت نقطہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ جو میرے اولیاء ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے، وہ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، کہ وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ ہوتے بندے اللہ کے، مگر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ بِذِكْرِهِمْ، کہ ذکر ان کا کیا جائے مگر میں اپنا ذکر قرار دیتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں اور شمار کرتا ہوں۔ قربان جائیے سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی اپنے محبوب اولیاء سے محبت کے انداز پر کہ اللہ خالق ہو کر اپنے محبوب بندوں اولیاء کے ذکر کو اپنا ذکر ڈکلیئر کر رہا ہے۔ جب ہم یہ دو نکات اسٹیبلش کر چکے کہ صرف محبوب جو بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے بھی ان کے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ اولیاء کے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء کے ذکر کو اپنا ذکر ڈکلیئر کرتا ہے۔ جب یہ دو پوائنٹس اسٹیبلش ہو چکے، اب آخر پر آپ کے مائنڈز میں یہ سوال رہ جائے گا کہ ذکر کے حوالے سے تو چلیے مان لیا حسن بھائی کہ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، تو پھر ذکر تو سارا سال کر سکتے ہیں، یہ مخصوص کرتے ہوئے اسپیسیفکلی اولیاء اللہ کے یوم وفات اور یوم وصال پر ہی کیوں اس منایا جائے، صرف انہی ایام میں کیوں ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ مسلمہ ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت کے ہاں قبر کے سوالات پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا بلکہ اجماع پایا جاتا ہے، اکثریت کا اتفاق ہے۔ اور یہ جو قبر کے سوالات ہیں، یہ سوالات صحیح البخاری میں بھی ہیں، صحیح المسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں، سنن ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہیں۔ الغرض کثرت کے ساتھ کتب احادیث کے ذخیرہ میں قبر سے متعلق سوالات موجود ہیں۔ اب میں اس موقع پر جو آپ کے لیے اہم نقطہ لانا چاہ رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح بخاری کی والیوم 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1308۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اپنے کسی مردہ کو، کسی فوت شدہ کو جب اس کی تدفین کر لیتے ہو اور اس کو قبر میں دفنا چکے ہوتے ہو، تو وہ میت جس کی قبر میں تدفین ہو چکی ہوتی ہے وہ تدفین کے بعد بھی اپنے تدفین کرنے والے لوگوں کے واپس پلٹتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ وہ میت، وہ مردہ شخص، وہ زیر زمین ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث سے صحیح میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میت اپنے تدفین کرنے والوں کے پلٹتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔
یہاں سے ایک نقطہ تو ہمیں یہ بھی اسٹیبلش کر لینا چاہیے کہ بعض لوگ کم علمی کے باعث اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائنڈ، اب ہر لحاظ سے اس کا اور ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ سنتا ہے، پلٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اگر اس کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہوتا، منقطع ہو چکا ہوتا زمین کے اوپر والوں سے، تو پھر قدموں کی آہٹ کیسے سن رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر لاجک کو بھی استعمال میں لائیے کہ اگر اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا، سرے سے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے میت کا، تو پھر قبر میں فرشتے سوال و جواب کس سے کریں گے؟ اور اگر وہ بندہ مومن وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، تو جنت کس کو ملے گی؟ اگر وہ مردہ ہے، اس کا کچھ نہیں بچا، وہ مٹی میں مل گیا، کچھ نہیں بچا اس کا، تو پھر جنت کس کو ملنی ہے؟ دوزخ کس کی نصیب میں آنی ہے؟ اور سوال و جواب کس سے ہونے؟ ہے وہ زیر زمین، مگر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس سے پہلا نقطہ یہ اسٹیبلش ہوا کہ اس زیر زمین تدفین ہونے والے شخص کا زمین کے اوپر والوں سے تعلق منقطع نہیں ہوتا بلکہ بحال رہتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث میں آتا ہے کہ پھر اس میت کو فرشتے بٹھا دیتے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر اسے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اکثریت کے ہاں سب کو پتا ہے کہ من ربک کا، تمہارا رب کیا ہے؟ من دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ محمد المصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں تم اپنی زندگی میں کیا کہا کرتے تھے، کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے؟ سب جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں، میں اس مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو اس کے پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے صحیح بخاری کا آپ کو کوٹ کیا ریفرنس، اب اس سے آگے چل کر سنن ترمذی کا ریفرنس لیجیے۔ سنن ترمذی کی والیوم 3 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1071، 1071۔ مضمون ایک ہی ہے، ٹاپک ایک ہی ہے، مگر میں مختلف اسانید کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کے پاس ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے۔ تو سنن ترمذی کی روایت میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن فرشتوں کے پوچھے جانے والے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دے دیتا ہے اور اس کے نصیب میں جنت قرار دے دی جاتی ہے اور اس کو جنت کا نظارہ بھی کروا دیا جاتا ہے، تو پھر فرشتے اپنے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں کہ نم اے بندہ مومن، اب تو چونکہ جنت کا مستحق قرار پایا ہے، سو اب تو اس میں آرام فرما۔ نم کا معنی ہے کہ آرام فرما۔ مگر وہ بندہ مومن کہتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کہتا ہے ارجعوا الی اہلی واخبر، کہ فرشتوں مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی خوشخبری سنا دوں کہ میں بخش دیا گیا ہوں، میری مغفرت ہو چکی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہے وہ زیر زمین میت، جنت کا مستحق قرار پایا بندہ مومن، مگر اس کو اتنا شعور ہے کہ میں زیر زمین ہو کر بھی زمین کے اوپر بسنے والے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ یہ دین اسلام ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث صحیح ہے، امام ترمذی محدث اس کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ کہ آج کا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، تو وہ اجازت لیتا ہے بندہ مومن۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، اب یہاں پر توجہ طلب نقطہ ہے، جو حدیث مبارکہ میں ایگزیکٹ ورڈز آئے ہیں وہ یہ کہ فرشتے کہتے ہیں کہ نومتک العروس، کہ اے بندے جس طرح شادی شدہ جوڑے ریلیکس ہو کر آرام کرتے ہیں، آج تیری بھی شادی کا دن ہے، نومتک العروس، شادی کی طرح آرام کر اے بندہ مومن۔ کہ اللہ کے ولی اپنے وصال پر اپنے مولا سے جا ملتے ہیں، ان کا وصل ہوتا ہے، ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو اس خوشی میں عروس جو حدیث میں الفاظ آئے اس کی واحد استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ان کا یوم العرس ہوتا ہے۔ ہر سال جب ان کا یوم وصال آتا ہے تو امت مسلمہ کی اکثریت اولیاء اللہ کے یوم وصال پر ان کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے اور ان کے ذکر کا اہتمام کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں بائی دا وے تصویر کے دوسرے رخ کو بھی لیتا چلوں کہ جو دور گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا معاشرہ مختلف پہلوؤں سے زوال کا شکار ہوا، یقیناً دین کے اس پہلو تصوف میں بھی ہم زوال کا شکار ہوئے۔ بہت سارے احباب نادانی میں کہہ لیجئے، جہالت میں کہہ لیجئے کہ عرس کے موقع پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی رسومات گھڑ لی گئی ہیں جن کا دین سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ خواہ وہ مزارات کے باہر جو منشیات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، خواہ یہ جو چادریں لے کر جا رہے ہوتے ہیں سارے رشتے میں، جو چادریں زمین کی طرف ہوتی ہیں تو چادروں پر قرآنی آیات درج ہوتی ہیں، یہ صحیحاً بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اس کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تاہم ہمیں ایسے بھائیوں کو پیار کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پر تنقید کریں گے،
نفرت کے انداز سے، بغض کے انداز سے، تو وہ کہاں سمجھیں گے؟ وہ اور ریورٹ اور دوسری طرف چلے جائیں گے، وہ واپسی کا راستہ ان کا بند ہو جائے گا، وہ بھی ضد میں آ جائیں گے۔ سو میں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے یہ دعوت ان کے لیے رکھتا ہوں کہ جو تصوف کے اور عروس کے اور اولیاء اللہ کے عرس کے حوالے سے جو تنقید کرتے ہیں، جو غلط کاموں پر تنقید کرتے ہیں، بجا کرتے ہیں تنقید، مگر اس تنقید کو تنقید برائے اصلاح کا زاویہ دینا چاہیے تاکہ ہم سب کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم۔